یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان سری نگر کے ایک ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ فوجیوں نے ظہیر عباس نامی نوجوان کو گزشتہ روز ضلع اسلام آباد کے علاقے گنڈ بابا خلیل میں تلاشی آپریشن کے دوران گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ گزشتہ برس 5 اگست سے تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروس سے محرومی کے باعث محکوم اور معصوم کشمیری عوام کو گوناگوں مشکلات کا سامنا ہے۔ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے گزشتہ برس مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے ساتھ علاقے میں تمام ذرائع مواصلات معطل کر کے اس کا سخت محاصرہ کر لیا تھا۔ مسلسل فوجی محاصرے اور کورونا وبا کی وجہ سے ابتر معاشی اور اقتصادی صورتحال نے پہلے سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار کشمیریوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیری دستکاریوں سے وابستہ 14 لاکھ کے لگ بھگ خاندان نانی شبینہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر نے 1947 سے اب تک 35 لاکھ کشمیریوں کو مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پہ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی مسلسل ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 31 برسوں کے دوران 40,000 سے زائد کشمیریوں نے ہجرت کی اور وہ مقبوضہ علاقے سے باہر مہاجرین اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حریت قائدین نے ممتاز کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کو ان کی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں تحریک آزادی کشمیر کا چمکدار ستارہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کشمیر کی آزادی اور اس کا پاکستان سے الحاق چودھری غلام عباس کا مشن تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی آخری سانس تک جدوجہد کی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارت پر مسلط مودی اور بی جے پی ٹولے کی جہاں مت ماری جا چکی ہے، وہیں اب خود بھارتی اس بات کا کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی کے دوران ہی ہندو بنیے کی ذہنیت سمجھ چکے تھے اور نتیجتاً بانی پاکستان نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا مطالبہ اور پھر پاکستان بنا کر دم لیا۔ بھارت کے سابق معروف کرکٹر یوراج سنگھ کے والد یوگراج سنگھ نے مودی حکومت کے خلاف بھارتی کسانوں کی احتجاجی تحریک کے دوران پنجابی زبان میں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کو کیا آئینہ دکھایا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جب 1939 ونڈ ہو رہی ہے، جنہ پردھان منتری پاکستان دا انہوں نے بلا کے کیا کہندا ہو رہا، کہندا ماسٹر تارا سیوں پنجابی صوبہ ملدا لیلا دلی تک ملدا، ایڈا وڈا پنجابی صوبہ ملدا لیلا، کہندا جی ہاں میں لینا، کہندا میں انہوں نے دیکھیا میں پاکستان تا اڈ کرایا ہے تا جد نے لیا ہے کیونکہ تسی انہوں نے غلام دیکھیا ہے، جدن ستا انہوں دے ہاتھ چ آ گئی اے تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تھوڑیاں پگاں لا کے لے جان گے، تھوڑیاں دھیاں بھیڑاں کٹ کے لے جان گے، تھوڑیاں جائیداداں تھوڑا سب کچھ کھو کے لے جان گے۔ مطلب سی ماسٹر تارا سنگھ ماؤنٹ بیٹن نے آخیا میں بنا رہا ایگریمنٹ پنجابی صوبہ لے رہا، میں پنجابی صوبے کی گل کر رہا، کسی دھرم کی گل نہیں کر رہا۔ ہندو بنیے نے جس طرح بھارتی اقلیتوں کا جینا دوبر کیا ہے، نہ صرف خود آج بھارتی اقلیتیں بلکہ پوری دنیا کے انصاف اور آزادی پسند عوام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے اور ان کی دور اندیشی کو سلام کرتے ہیں۔